کی اس ویڈیو میں ہم حافظ قرآن لڑکی زویا جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی اس پر اللہ کا عذاب کیوں آیا یہ جانیں گے۔ زویا کے شوہر زبیر کی زبانی یہ کہانی سنیں گے۔ میرا نام زبیر ہے، میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا۔ میری بیوہ ماں نے مجھے میری دونوں بہنوں کو بہت زیادہ مشکل سے پالا تھا۔ میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے میری شادی زویا سے کر دی۔ زویا حافظ قرآن لڑکی تھی اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ زویا بہت زیادہ اچھی تھی، اس کے ساتھ میں بے حد خوش تھا۔ اب گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں ایک دکان میں ملازمت کرتا تھا، بمشکل گھر چل رہا تھا۔ میری دونوں بہنیں جوان ہو چکی تھیں، ان کے لیے ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا تھا۔ زویا نے گھر پر بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا اور زویا نے شادی کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اپنے مائکے میں دے گی۔ زویا کے ابا بھی میرے ابا کی طرح زندہ نہیں تھے۔ ایک بوڑھی ماں، زویا کے 2 چھوٹے بھائی بہن تھے جس کا خرچ وہی اٹھاتی تھی۔ زویا گھر چلانے میں میری مدد کرتی تھی۔ میں حیران تھا کہ زویا کے پاس بچے جوان سب لوگ پڑھنے آتے تھے اور اپنے گھر میں پیسے دینے کے بعد اس کے پاس پیسے باقی رہتے تھے اور وہ اس گھر میں بھی خرچ کرتی تھی اور زویا بہت زیادہ اچھی زندگی گزارتی۔ ہمیشہ مجھے نئے نئے لباس میں نظر آتی۔ میں اس بات سے حیران رہتا کہ زویا کا گھر اسی کے پیسوں سے چلتا تھا، مگر اس کے گھر والے بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا کہ میں کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں اور اس کے پیسوں سے بمشکل میرا گھر خرچ چلتا ہے اور زویا کے گھر والے اس قدر اچھی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، مگر یہ زویا کے پیسوں سے بہت زیادہ اچھی زندگی گزارتے تھے اور زویا گھر میں بہت زیادہ خرچ کرتی تھی اور میرے اور زویا کے پیسوں سے گھر میں نئی نئی چیزیں آ گئی تھی اور گھر میں کافی تبدیلی بھی آ گئی تھی۔ میری دونوں بہنوں کا بھی اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا تھا اور زویا نے ان دونوں کو قیمتی تحائف دیے اور میری ماں کے لیے سونے کے کنگن لائی۔ میری ماں بھی اس سے کافی خوش تھی، میں بھی زویا سے کافی خوش تھا، اسی لیے اس بات پر غور نہیں کیا کہ زویا کے پاس اتنا روپیہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھانے سے اس قدر زیادہ ہدیہ ملتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا اور اولاد کی پیدائش کے وقت زویا انتقال کر گئی اور میں اپنی بیٹی زارا کو لے کر گھر آیا۔ میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی، میری دونوں بہنیں اپنی گھر کی ہو چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اب میں اسے نہیں سنبھال سکتی، بیٹا تم دوسری شادی کر لو۔ مجھے میری ماں کی یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگی کہ اب زویا کو گئے ہوئے کچھ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ پھر میں زویا کو یاد کرنے لگا اور پھر میں رات کو سو گیا تو رات کو میرے خواب میں زویا آئی اور وہ بہت زیادہ بری حالت میں تھی اور زویا بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور زویا کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس کی قبر کے پاس گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں زویا کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ سانپ ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور گھر آیا۔ میں سوچنے لگا کہ زویا تو اس قدر نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن تھی، بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، پھر ایسی کیا غلطی اس سے ہو گئی کہ اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ پھر سوچا کہ میرا رب تو کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ میں زویا کی غلطی سوچنے لگا لیکن مجھے زویا کی کوئی غلطی نہیں نظر آئی۔ پھر میری ماں نے میری شادی زویا کی بہن جویریہ سے کر دی اور پھر میں نے جویریہ کو بتایا کہ اس کی بہن کو قبر میں عذاب ہو
ہو رہا ہے۔ جویریہ یہ بات سن کر رونے لگی اور کہا کہ میں نے آپی کو غلط کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اور پھر جویریہ نے کہا کہ زویا آپی بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی اور تعویذ دیا کرتی تھی۔ ایک بار انہوں نے کسی کو تعویذ دی تو ان کا بچہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح زویا آپی بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور پھر اسی طرح ان کے پاس بہت سے لوگ آتے اور زویا آپی ان کو تعویذ دیتی رہی اور ہماری زندگی کچھ بہتر ہونے لگی۔ ایک دفعہ میں زویا آپی کے کمرے میں چلی گئی اور زویا آپی نے میرے آنے کی آہٹ نہیں سنی۔ میں نے دیکھا کہ زویا آپی قرآن پڑھ کر نہیں بلکہ گندا علم کر رہی ہے اور کچھ لفظ انہوں نے الٹے لکھے ہوئے ہیں اور بڑی رقم لے کر لوگوں کی ناجائز مرادیں پوری کرتی رہی، اور میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور کہا کہ اس سے ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ بچوں کو قرآن پڑھا کر کتنا روپیہ میں کما سکتی ہوں، اور پیسوں کی لالچ میں وہ یہ سب کرتی رہی۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ زویا آپی کے پاس لاکھوں روپیے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بس گھر میں پیسہ آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا یہ آپ نے جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ بات جویریہ مجھ سے کہنے لگی تو میں جویریہ کی بات سن کر حیران رہ گیا اور میں سوچنے لگا کہ جویریہ صحیح کہہ رہی ہے۔ گھر میں پیسہ آ رہا تھا، زویا گھر میں پیسہ لا رہی تھی، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی شوہر ہونے کی حیثیت سے زویا سے سوال نہیں کیا کہ تم لاکھوں روپیے کہاں سے لا رہی ہو، اور زویا نے میری ماں کو سونے کے کنگن بنوا کر دیے، تو اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیا بچوں کو قرآن پڑھانے سے اس قدر زیادہ پیسہ ملتا ہے؟ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے جویریہ سے کہا ہاں میں بھی حیران تھا کہ زویا کے پاس اس قدر زیادہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اور زویا ہمیشہ مجھے عمدہ اور قیمتی لباس میں نظر آتی تھی، اور تمہارے گھر پر پیسہ دینے کے بعد بھی اس گھر میں زویا بہت زیادہ خرچ کرتی تھی۔ گھر میں پیسہ آ رہا تھا، گھر میں خوشحالی آ رہی تھی، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال اور حرام کی پہچان نہیں کر پایا میں، اور میری دوسری بیوی جویریہ حافظ قرآن نہیں تھی، لیکن جویریہ بہت زیادہ نیک تھی اور وہ نیکی اور گناہ کی پہچان کرنا جانتی تھی، حلال اور حرام کو بھی پہچانتی تھی، اور جویریہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف تھا کہ اگر ہم اس قدر سنگین گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جویریہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا علم مانگو کہ جو نفع دینے والا علم ہو۔ زویا کے پاس علم تو تھا لیکن وہ علم اسے نقصان پہنچا گیا، اور جویریہ نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا کہ میں نے شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ زویا اس گھر میں اس قدر زیادہ پیسہ لا رہی ہے تو وہ پیسہ حرام ہے یا حلال۔ میں حلال اور حرام کی پہچان نہیں کر پایا، اور اس طرح میرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی تھی اور ہم لوگ حرام کمائی کھا رہے تھے، اور زویا اس قدر بڑا گناہ کر رہی تھی، اور میں نے اس بات کی جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں گا اور ہمیشہ حلال روزی کھاؤں گا، حلال کماؤں گا، حلال
رزق پر عنایت کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو حلال روزی مقدر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔